السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان۔ ناول کا نام عشق زر، قسط نمبر 10۔ جنید اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ یہ پہلے والا کمرہ نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو شاید یہ اس کا کمرہ تھا۔ یہاں ہر چیز نفاست سے موجود تھی۔ سائڈ ٹیبل پر اس کی تصویر تھی، ارد گرد اس کے ماں باپ تھے۔ کتنے خوش لگ رہے تھے۔ اس نے تصویر کو ہاتھ میں اٹھایا۔ فریم ایک طرف سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ ہمنا کے ہاتھ کو زخمی کر گیا۔ خون نکلنے سے اس کی سسکاری بھی نکلی۔ جنید جو موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، اس کی سسک پر متوجہ ہوا۔ یہ ٹوٹا ہوا تھا ایک طرف سے۔ زیادہ تو نہیں لگی؟ دکھاؤ۔ اس نے فریم لے کر دوسری طرف رکھا۔ نہیں، بس معمولی سی ہے۔ جنید نے اس کی کلائی تھام کر دیکھا تو انگلی پر ذرا سی لگی تھی۔ خون کی چھوٹی سی بوند تھی۔ اس نے ایسے ہی اپنے منہ میں انگلی لے لی۔ ہمنا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ہاتھ چھڑوا کر دور جانے لگی۔ جنید نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کمر سے پکڑ کر اپنے اور قریب کر گیا۔ دوسرے ہاتھ سے موبائل کان کو لگا کر کچھ تدابیر کر رہا تھا۔ اس کی توجہ ساری ہمنا پر تھی۔ وہ اس کے ماتھے اور لگے زخم کو دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے اپنے لب رکھ گیا۔ جنید کی اس حرکت پر وہ آنکھیں بند کر گئی۔ 5 منٹ کی کال کے بعد اس نے موبائل سائیڈ پر رکھا۔ تم جانتی ہو تم نے میری زندگی میں آ کر مجھ میں احسان کیا ہے۔ احسان تو آپ نے کیا ہے۔ آپ نے میری عزت بچائی، مجھے اپنا نام دیا۔ آئندہ ایسی بات نہیں کرنی۔ محبت کرنے والے احسان نہیں کرتے۔ چلو شاباش، سو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ اس نے بیڈ پر بٹھایا، اس کے پاؤں اوپر کیے اور بلینکٹ دی۔ خود دوسری طرف سے آ کر لیٹ گیا۔ وہ اوپر چھت کو دیکھ رہی تھی۔ جنید جانتا تھا اس طرح اسے نیند نہیں آئے گی۔ اس نے اسے اپنے قریب کیا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے نیند کی وادیوں میں گم کر گیا تھا۔ خود اسے نیند نہیں آتی تھی، وہ اس کے پہلو میں تھی اور جنید کہہ سکتا تھا۔ اسی طرح 7 بج گئے۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا۔ ہمنا آواز سن کر کھسکی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر سائلنٹ پر کیا اور آہستہ آہستہ اسے بیڈ پر سیدھا لٹایا۔ خود اٹھ کر باہر نکل گیا۔ 20 منٹ کی کال سننے کے بعد وہ کچن میں آ گیا۔ اس نے چائے بنائی، دونوں کے لیے پراٹھے بنائے۔ وہ ہر چیز بنا لیتا تھا کھانے میں۔ اب وہ برتن دھونے لگا تھا۔ اسے گھر میں گندگی نہیں پسند تھی۔ اتنے میں 8 بج گئے تھے۔ ہمنا بھی اب اٹھ گئی تھی۔ وہ سہمے قدموں سے اب آواز کی جانب آ رہی تھی۔ جنید اس کے پہلو سے غائب تھا۔
وہ تھوڑا قریب آئی، سامنے جنید ہی تھا، تو اب چائے کو کپ میں انڈیل رہا تھا۔ وہ بھی کچن میں آ گئی۔ جنید اس کی خوشبو سے پہچان گیا تھا۔ بیٹھو، میں ناشتہ دیتا ہوں۔ آپ کو کیسے پتہ میں ہوں؟ میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں آتا۔ کبھی کبھی بہرام سائیں اور بلاج سائیں آ جاتے ہیں۔ اس نے 2 کپ چائے ٹیبل پر رکھی، ساتھ میں آلو والے پراٹھے رکھے۔ مجھے چائے نہیں پسند، اس نے کپ کو دیکھ کر کہا، مگر پراٹھا اچھا بنا ہوا ہے، گول مٹول۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ ایسا گول مٹول پراٹھا مجھ سے بھی نہیں بنتا۔ اس نے فریج سے جوس کی بوتل نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ تو پسند ہوگا۔ مگر میں آج چائے ٹیسٹ کروں گی۔ وہ بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ جنید کی نظر اس پر تھی۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ جنید فریش ہونے چلا گیا۔ اس نے ونڈو سے باہر دیکھا تو گھر میں کافی پودے رکھے ہوئے تھے۔ اسے ہمیشہ سے ہی ایسے گھر پسند تھے۔ زرنور کی آنکھ کھلی تو وہ بلاج کی باہوں میں تھی۔ اس کے سینے پر تھوڑی ٹکا کر دیکھنے لگی۔ کتنا عجیب تھا یہ شخص۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ گڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے صرف پوچھا تھا، دور ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے ایک نظر بلاج کے سینے پر دیکھا۔ سینے پر بال بہت تھے مگر دل کے مقام پر کچھ نشان تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، شاید چوٹ کا۔ یہ نشان پہلے تو نہیں تھا۔ 1-2 دفعہ اس نے پہلے بھی بلاج کو بغیر قمیص کے دیکھا تھا۔ اس کے جانے سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا مگر یہ نشان۔ اس نے اب وہاں ہاتھ رکھا۔ یہ نشان کچھ نہیں، ذرا سی چوٹ لگی تھی۔ وہ اس کے روبرو بیٹھا، مسکرایا۔ اتنے میں موبائل رنگ ہوا۔ اس نے دیکھ کر رپلائی کیا اور خود نیچے اترا۔ مجھے کچھ کام کے سلسلے میں شہر جانا ہے، میں رات کو لیٹ ہو جاؤں گا۔ تم وقت سے کھانا کھا کر سو جانا، کل حاتم کے بارے میں پنچایت بھی ہے۔ ایسا کون سا کام ہے جو لیٹ ہو جائیں گے؟ بس تھوڑا ضروری ہے۔ وہ اب ڈریسنگ روم سے کپڑے نکال کر اندر کھسک گیا۔ اتنے میں موبائل دوبارہ رنگ ہوا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے دوبارہ موبائل اٹھایا۔ سکرین پر اب ایک میسج تھا، تم پلیز جلدی آ جاؤ، علیزے دوائی نہیں لے رہی۔ اس کا چیک اپ بھی کروانا ہے، اسے صرف تم سنبھال سکتے ہو۔ یہ میسج پڑھ کر اس کی سانس گلے میں اٹک گئی تھی۔ وہ مجھ سے جھوٹ بول کر علیزے کے پاس جا رہا تھا، پھر سے ایک نیا جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے واپس ٹیبل پر رکھا موبائل اور نیچے آ کر گارڈن میں بیٹھ گئی۔ حاکم سائیں اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ کیا ہوا نور، کوئی پریشانی ہے؟
زرنور خاموش تھی۔ کچھ پوچھا ہے؟ ہمیں بھی سنائی دیتا ہے نانا سائیں، مگر آپ ہماری پریشانی نہیں دور کر سکتے۔ ہم نے 10 سال اکیلے گزارے ہیں، اسی لیے ہم ہر پریشانی کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جب آپ کی ضرورت تھی آپ نے پوچھا نہیں، آج کس حق سے پوچھ رہے ہیں؟ سگے ماں باپ سگے ہوتے ہیں۔ آپ اماں سائیں کے صرف نام کے باپ تھے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تم ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ تم ضلع کی آخری نشانی ہو ہمارے لیے۔ تم بھی ہمیں بلاج اور بہرام کی طرح عزیز ہو۔ اس رات سکندر کی غلطی تھی یہ نہیں، مگر ہم نے بیٹا کھویا تھا، اپنے بڑھاپے کا سہارا قبر میں دفن ہوا تھا۔ ہمیں بھی ضرورت تھی تم لوگوں کی۔ اس درد میں تم لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں جانتا ہوں غصہ تھا، مگر میں اتنا بھی برا نہیں تھا اپنی بیٹی کا سہاگ اجاڑ دیتا۔ ہماری بہو بیوہ ہوئی تھی، مگر ہم بیٹی کو نہیں کرتے۔ زرنور نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ سچ کہہ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں درد نظر آ رہا تھا۔ تم بلاج سے بھی ناراض ہو؟ ہم حق پر ہیں۔ جب ہمیں کچھ پسند آتا تھا پورا شہر ڈھونڈنے کے لیے وہ ہمارے لیے وہ چیز لے آتے تھے، پھر ہمیں کیوں نہیں ڈھونڈ پائے تھے وہ؟ ہم بیوی تھی ان کی زندگی کا کل سرمایہ۔ اب جب مل گئے ہیں تو ناقدری کر رہے ہیں۔ حاکم سائیں کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ چلو ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ آج تم ہمارے لیے ناشتہ بناؤ جیسے پہلے کوشش کرتی تھی۔ نانا سائیں اب ہم ایکسپرٹ ہو گئے ہیں۔ آپی ہمیں بھوک لگی ہے، پراٹھے بنا دیں پلیز۔ ہمیں آپ کے ہاتھ کے کھانے کی عادت ہے۔ حاتم بھی اس کے قریب آیا۔ کل حاتم کی پنچایت بھی ہے، بلاج کل اس کے بے گناہ ثابت کر دے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے پیار سے حاتم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک نئی مصیبت آ گئی ہے۔ مجھے لگتا تھا حاتم کو خون کے بدلے میں مار دیا جائے گا اور بلاج کو کیسے بھی کر کے راستے سے ہٹا دیں گے، اس کے بعد صرف بہرام بچتا ہے، مگر اچانک سے ان سب میں اتنا پیار کیسے؟ حاتم کی بے گناہی کیسے ثابت ہوگی؟ جنید کے ہاتھ وہ لڑکا لگ چکا ہے جس نے عالم پر گولی چلائی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں نے کہا تھا اسے کہیں دور بھیج دو۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، سمجھی تم؟ میں نے تمہیں 10 لاکھ دیے تھے، اور اس کے حساب سے میں کام بھی کر چکا ہوں۔ اب اس مصیبت کو سنبھالو، تمہیں پیسے مل جائیں گے۔